ہمارے ہاں بعض لوگ ایسے ہیں جو مستحبات پر بڑا زور دیتے ہیں، فرض ادا ہی نہیں کرتے، یعنی بڑے شوق سے کہتے ہیں جناب سالانہ محفل کراتا ہوں بہت بڑی، تو آپ نماز پڑھتے ہیں؟ کہتے نہیں۔ تو میں نے کہا پھر آپ کیا سمجھتے ہیں محفل کو، کیا آپ نے نام دیا ہوا ہے؟ نفل پر آپ کا اتنا زور ہے، سالانہ ابا جی کا ختم پورے زور سے، پورے شوق سے، بہت سارے لوگ جمع کر کے دلانا ہے، دادا جی کا ختم پورے زور سے، تو کیا آپ جو آپ کے ملازمین ہیں ان کا حق بھی صحیح ادا کرتے ہیں؟ زکوٰۃ بھی آپ نے ٹھیک ہی دی ہے؟ کیا آپ کے ذمے جو حقوق العباد تھے وہ بھی آپ نے صحیح ادا کیے ہیں؟ تو آپ فرائض کو ترجیح دیں ہمیشہ۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھے تو ایک شخص حاضر بارگاہ ہوا، اس کے بال بڑے پراگندہ تھے، بکھرے ہوئے تھے اور اس کی آواز گونج رہی تھی، تو اس نے آتے ہی نبی پاک علیہ السلام کے قریب ہو کے اسلام کے بارے میں سوالات کرنے شروع کیے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تیرے اوپر دن اور رات میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ عرض کرتا یا رسول اللہ کچھ نفل بھی ہیں؟ فرمایا تو پڑھ لے تو اچھا ہے، وہ تو اپنی طرف سے پڑھے گا۔ پھر حضور نے فرمایا تیرے اوپر سال میں 1 مہینے کے روزے ضروری ہیں۔ کہا یا رسول اللہ کوئی اس کے ساتھ بھی کروں اور بھی کچھ ہے؟ فرمایا نفل روزے رکھے تو تیری مرضی ہے۔ پھر فرمایا زکوٰۃ تیرے اوپر ضروری ہے۔ عرض کی حضور ساتھ کچھ نفلی بھی کروں؟ فرمایا نفلی صدقہ کرے تو تیرے لیے بہتر ہے، پر زکوٰۃ تیرے اوپر فرض ہے۔ اگر حج کی استطاعت آئے تو وہ تیرے اوپر فرض ہے۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اس میں کمی بھی نہیں کروں گا، اضافہ بھی نہیں کروں گا۔ تو حضور نے فرمایا لوگوں اگر یہ سچ کہتا ہے تو پھر یہ کامیاب ہو جائے گا۔ فرائض ہی پورے ادا کر لے اور کرے صحیح طریقے سے تو فرائض ادا کرنے پر ہی کامیاب ہو جائے گا۔ 5 نمازیں تو توجہ سے پڑھے، رمضان کے روزے تو دھیان سے رکھے، حج تو اپنے وقت پر اول فرصت میں کرے، زکوٰۃ تو صحیح ادا کرے۔ اگر اسی پر ڈٹ گیا تو یہ چیزیں لے جائیں گی اور بیڑا پار کرا دیں گی، لیکن یہ کہ فرائض ادا ہی نہ کرے، اس کی ترجیح ہی فرض نہ ہو، اس نے کچھ 4 5 6 چیزیں نفل اکٹھی کر لی ہیں، اس پر یہ توجہ پوری دیتا ہے لیکن فرائض پر یہ غور ہی نہیں کرتا۔ آپ سے اس کا سوال قیامت کے دن نہیں ہوگا کہ آپ نے مزار پہ چادریں کتنی چڑھائی تھی، ختم کتنے دلائے تھے۔ سوال تو یہ ہوگا کہ آپ کے پڑوس میں جو بندہ رہتا تھا وہ بھوکا تھا، آپ نے اس کی مدد کی کہ نہیں کی؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ تو مجھ پر ایمان ہی نہیں لایا جس نے خود پیٹ بھر کے کھایا اور پڑوسی اس کا بھوکا سویا ہے۔ تو اس لیے ترجیحی بنیادوں پر فرائض ادا کریں، ترجیحی بنیادوں پر۔